صاحبزادہ صاحب آپ کو بھی بلایا گیا تھا بریفنگ میں آج کے سیشن پہ بھی آتا ہوں. آپ نے تقریر بھی کی اور ایک یونانیمس وہاں سے ریزولوشن بھی پاس ہوئی, لیکن جو بریفنگ تھی وہ بڑی امپورٹنٹ بریفنگ تھی جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور وزیر اطلاعات نے سارے سینئر سیاستدانوں کو بتایا کہ کس قسم کے حالات ہیں. بہتر نہ ہوتا کہ آپ وہاں پہ چلے جاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اطہر بھائی. ہماری حکومت کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ اے پی سی بلا کے تمام مرکزی قیادت انکلوڈنگ عمران خان صاحب ان کو بلانے کی بجائے ایک بریفنگ بلا لی گئی. اچھا, اگر بریفنگ میں تمام قومی قیادت کو آن بورڈ کیا جانا تھا اور قومی قیادت اس میں شریک ہونی تھی, عمران خان صاحب وہاں پر نہیں تھے, میاں نواز شریف وہاں پر نہیں تھے, آصف زرداری وہاں پر نہیں تھے, باقی بہت ساری پارٹیز ہیں ان کے سربراہان وہاں پر نہیں تھے, تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سنجیدگی رویہ تھا؟ اور پھر سونے پہ سہاگا کہ بریف کرنا تھا تارڑ صاحب نے. وزیر اطلاعات ہیں, ہوں گے سر, وزیر اطلاعات کا کام تو نہیں ہے نا سر. اگر میں مثلا ہمیشہ کہتا ہوں خواجہ آصف, میں نے آج بھی فلور آف دا ہاؤس بات کی خواجہ آصف صاحب کے بارے میں, ان کی زبان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے, نہ اپنا نہ بیگانہ. اس کے باوجود اگر تھی تو پھر ڈیفنس منسٹر کہاں تھا؟ تو آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ اس پہ اے پی سی ہو؟ ہمارا مطالبہ ہے جی کہ اس کے اندر اے پی سی ہو اور اس کے اندر عمران خان کو لایا جائے. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں آپ این آر او مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس مسئلے کے اوپر عمران خان صاحب کے لیے این آر او مانگا جا رہا ہے, یہ باقاعدہ حکومتی دوست کہتے ہیں. پھر حکومتی دوست ہمیں بلانے کی زحمت کیوں کرتے ہیں؟ ویسے تو آج میں نے ان سے پوچھا کہ اتنے آپ پہ دہشت گردی کے مقدمے, بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات کی بات ہوئی, رؤوف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی بیانات ہیں, اس موقع کے اوپر ہم سب کھڑے ہیں. لیکن دیکھیں نا, یہ جو موقع ہے, آپ نے جس مودی کا نام لیا, دھمکیاں تو اس طرف سے آ رہی ہیں نا. اس موقع کے اوپر کیا پاکستان تحریک انصاف, سنی اتحاد کونسل, آپ سب لوگوں کا یہ موقف نہیں ہے کہ اصل تو جارحیت وہاں سے ہو رہی ہے اور سب لوگ ایک موقف پہ کھڑے ہیں؟ انڈیا کے خلاف بالکل ایک موقف پہ کھڑے ہیں جی. باقی جہاں تک رہ گی بات اس چیز کی کہ پاکستان کے دفاع کے لیے یا انڈیا کی کنڈمنیشن کے لیے, تو آئی ڈونٹ نیڈ اینی بریفنگ فار دیٹ جی. میرا اس پاکستان جب بنا ہے تو میرا جو خاندان ہے, میرا پورے نانکا کی شہادتیں ہیں اس خاندان کے اندر, میرے دادکے کی شہادتیں مائیگریشن کے دوران. اس کے بعد اس پاکستان کے لیے میرا والد شہید ہے, میری جماعت کے لوگ شہید ہیں. مجھے تو کسی بریفنگ کی ضرورت نہیں ہے ٹو ٹاک اباؤٹ دس کنٹری. میں تو باہر کی نیشنلٹیاں چھوڑ کے یہاں پر ایک سرٹیفائڈ دہشت گرد بنا ہوا ہوں, جس نے ان ملیٹنٹ بینڈ آؤٹ لیٹس کے خلاف جس کی جماعت نے فتویٰ دیا تھا کہ پاک فوج کے جوان کو جو بھی مارے گا وہ جہنم واصل ہے. آئی ڈونٹ نیڈ تارڑ فار دیٹ. اینڈ فیکٹ آف دا میٹر, میری بلڈ لائن میں ہے پاکستان سے محبت, اس کے لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے سر. اچھا, یہ جو آج ریزولوشن پاس کی اس میں بڑی اچھی بات ہے, ہم نے دیکھا کہ عمر ایوب صاحب نے بھی کھڑے ہو کے تقریر کی, آپ نے بھی کی, اور بنیادی جو اس میں میسج یہی تھا کہ اس موقع کے اوپر تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ. اس کا بھی سارا رویداد سن لیں. بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا, ہماری طرف سے 3 اراکین اس میں شامل ہوئے, ہمارے چیف ویپ, ہماری پارلیمانی لیڈر, اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو ریزولوشن سینٹ میں جوائنٹ اپروو ہوا ہے وہی ریزولوشن ہے, اینڈ اٹ واز ٹوٹلی اگینسٹ جو انڈیا کی آبی جارحیت تھی اس کے خلاف, جو مودی کے بیانات تھے اس کے خلاف, جو پاکستان میں ٹارگیٹڈ کلنگ انہوں نے کروائی ہے, ہمارے لوگوں کو مروایا ہے, شہید کروایا, اس کے خلاف. تو اس ساتھ کنڈیشن یہ تھی کہ جیسا کہ سابقہ روایت ہے پچھلے 1.25 سال سے کہ اپوزیشن کی کوئی بھی تقریر لائیو براڈ کاسٹ نہیں ہوتی. تو پھر جس وقت وہ قرارداد آئی تو لیڈر آف دا اپوزیشن نے کھڑے ہو کے پہلے اس بات کو کلیریفائی کیا ود اسپیکر نیشنل اسمبلی کہ ہمیں آپ کی رولنگ ریکوائرڈ ہے کہ اب جتنے بھی ممبران گفتگو کریں گے, جس بھی سائڈ سے وہ گفتگو کریں گے, ان کی گفتگو کاٹی نہیں جائے گی. تو اسپیکر صاحب کی رولنگ آئی کہ تمام تقریریں لائیو چلیں گی, لیکن لیڈر آف دا اپوزیشن کی تقریر بھی کاٹ دی گئی, میری تقریر بھی اسی لمحے کاٹ دی گئی, ایک لفظ نہیں سنوایا گیا نہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا. تو اس قومی سلامتی کی ہم بات کر رہے ہیں یا اس یکجہتی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر مودی کے خلاف کو کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے, اگر ہندوتوا کی اپروچ کے خلاف کو بات کر رہا ہے, اگر اس نظریے کے خلاف کو بات کر رہا ہے, اگر پاکستان کے دفاع کی کو بات کر رہا ہے, تو وہ پھر دکھائی نہیں جائے گی. ہمیں وی فیلڈ لائک دس وے کہ میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں. میں نے اس پروگرام میں کھڑا ہو کے کہا کہ مودی بغیرت بھی ہے, مودی راسکل بھی ہے, مودی مسلمانوں کا قاتل بھی ہے,
وہ بچر آف گجرات بھی ہے, وہ وحشی بھی ہے. ایک اگلا ورڈ یہ تھا نا کہ میں ایک پارلیمنٹیرین کہ میں نے کھڑا ہو کے تو یہ بات کر رہا ہوں ایک جماعت کا سربراہ, یہ بات ہمارے ملک کا وزیر اعظم کیوں نہیں کہتا؟ یہ بات مسلم لیگ نون کا قائد نواز شریف کیوں نہیں کہتا؟ یہ اتنا ہی کوشچن تھا نا سر, تو کر لیتے نا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی سخت زبان آج ہم نے مودی کے خلاف استعمال کی ہے, آپ تمام حکومتی سپیچز نکال لیں, کوئی سندھ تاز پہ چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا, کسی نے وہ مقصد ہے ادھر کو ٹریفک ڈال دی, کسی نے ادھر کو ڈال دی. مجھے بتائیں مودی کے خلاف کس کی اسٹیٹمنٹ سخت ہے یہ سویا پوزیشن کے؟ اور ہماری بھی تقریریں اگر نہیں سنوائی جانی تو پھر اس یکجہتی کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اس یکجہتی کے ساتھ ہم ہندوستان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. بٹ اگین آئی ایم ویری کلیئر آن اٹ کہ پاکستان کے دفاع کے لیے I need no briefing from anyone, as simple as that. It's in my bloodline. اچھا سر, بھارت نے پاکستان کا چناب کا پانی بھی کافی حد تک روک دیا, یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. سر بھارت نے کیا کچھ نہیں کر دیا. میرا سوال یہ آج میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے پوچھا ہے کہ جب جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا, اسٹیٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ اس میں انڈین پراکسیز جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں اور وہاں پر جو دہشت گرد تھے وہ انڈین پراکسیز کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے اور رابطے میں تھے. کیا بھارت نے اس کی مذمت کی جعفر ایکسپریس کی؟ مائی کوشچن از کہ کیا بھارت نے اس کی مذمت کی؟ پہلگام واقعے کی میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا رویہ اتنا معذرت خواہانہ کیوں ہے کہ ہم تو وہاں پر جو 26 لوگ مارے جاتے ہیں اس کے اوپر جناب بیٹھ کے فوراً ہم انویسٹیگیشن کے لیے بھی پیش کر دیتے ہیں, جوائنٹ انویسٹیگیشن بھی بات کر دیتے ہیں, دنیا کے کسی بھی آپ پلیٹ فارم کے اوپر ہم بیٹھ کے ان کو صفائیاں دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. آپ کے ملک میں 26 پاکستانی بچے مارے گئے, شہید کر دیے گئے, ہزاروں مار دیے گئے, شہید کر دیے گئے, آپ نے ایک مرتبہ ہندوستان کا نام لیا؟ آج اس قرارداد کے اندر آپ نے شامل کیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو ٹارگٹ کر کے راؤ نے مرڈر کروایا ہے, ان کو اسیسینیٹ کروایا ہے, اس کے اوپر کی ریاست پاکستان کا کیا موقف ہے؟ کیوں خاموش ہے سر؟ ان سوالات کا جواب کس نے دینا؟ یہ سوال میں کو ایس آئی سی یا پی ٹی آئی یا ہم الائنس یا میں ایز اے پاکستانی پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کا پالا ایسے بے ظرف اور ایسے بے حیا دشمن کے ساتھ پڑا ہے جو لوگوں کو خود مروا کے فالس فلیگ آپریشن کروا کے آپ کے اوپر ڈالتا ہے, تو آپ کے ملک کے اندر جو وہ سب کچھ کرواتا ہے اس کے اوپر آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کیوں ہر جگہ پر اپنے آپ کو صفائی کے لیے فوراً پیش کر دیتے ہیں؟ آپ نے کہا جی یہ کر لیں وہ کر لیں, اس کا آگے سے کیا رسپانس ہے؟ کل عمران خان صاحب کی وکلا سے ملاقات ہے, اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام بھی ہے, بیرسٹر گور صاحب کا نام بھی ہے, نعیم حیدر پنجوتا کا نام بھی ہے, علی ظفر صاحب کا نام بھی ہے, نیاز اللہ نیازی صاحب کا نام بھی ہے, سلمان صفدر صاحب کا نام بھی ہے. ابھی سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تحریک انصاف کی اپنی سورسز کہہ رہی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے کہ 1-2 نام وہ بتا رہے ہیں کہ شاید ان کی ملاقات ہو جائے. میرے پاس تو کوئی ایسا انفارمیشن نہیں ہے جی. 6 لوگوں کے نام بھجوائے گئے ہیں, 6 خان صاحب کے وکلاء ہیں, وہ ان کی لیگل ٹیم ہے, سلمان صفدر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اسے لیڈ کرتے ہیں. ابھی جس طرح میں نے آج آپ سے کہا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر اسپیکر کی رولنگ کے باوجود آج یہ رویہ تھا, تو کل بھی یہ رویہ رکھیں گے تو پھر کس قومی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں سر؟ جس وقت دیکھیں, میں آپ کے بات عرض کروں اطہر بھائی, ایشو اگر پالیٹکس ہے, اگر ذاتی لڑائی ہے تو وہاں پر آپ یہ قدغنیں آپ نے لگا لی ہیں, سب کچھ کر لیا ہے. اگر پاکستان ہے تو پاکستان ابو آل ہے. جب آپ ابو آل کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ پرسنلی وکٹمائز کر کے عمران خان کو اس پروسیس سے باہر نہیں کر سکتے. سر جب پاکستان کی بات کریں تو عمران خان صاحب سے ملاقات کیوں ضروری ہے؟ سر عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے. میں اس کی دوسری آپ کو میں جسٹیفائڈ لاجک دیتا ہوں. ہمارے وزیر اعظم کا تو خیر انہوں توفیق ہی نہیں ہوئی نا, چونکہ وہ مودی کی یاری کی باتیں اور مودی کا شادی پہ پہنچ جانا, پگیں پہن کے بغیر ویزے کے جاتی عمرہ لینڈ کر جانا, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. ہمارے وزیر اعظم کا بیان تو نہیں آیا, کتنے لوگوں نے دیکھا؟ شاید 1 لاکھ لوگوں نے بھی نہیں دیکھا. لیکن عمران خان کا ٹویٹ آیا, ملینز کے اندر گیا, اور اس کی چیخوں کی آواز کہاں سے آئی؟ ہندوستان سے آئی. تو ایک ایسا آدمی جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی ہے, اگر اس شخص کو باہر آپ لے کے آتے ہیں پاکستان کی قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز کی وجہ سے, تو اس سے بہتر سٹیپ اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے علاوہ یہ مسئلہ سیٹل بھی نہیں ہوگا سر. اچھا خان صاحب کو جو باہر لانے کی بات ہوتی ہے, ایک سیاسی سوال بھی کر لوں. آپ لوگ کہتے تھے تحریک کا آغاز کریں گے, عید کے بعد کریں گے. اب تو لگتا ہے یہی صورتحال ہے کہ عید تو عید ہوتی ہے, 2025 کی نہیں, شاید آپ نے 2028 کی عید کا ذکر کیا ہو. کب کر رہے ہیں؟ تحفظ نے پاکستان کے پلیٹ فارم پہ کیا تھا. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں. بلوچستان کی سرٹن سچویشن کی وجہ سے اس میں 15-20 دن کا ڈیلے آیا. ابھی پرسوں 7 تاریخ کو لاہور میں ہم اسی شیڈیول کے مطابق پرسوں 7 تاریخ کو لاہور میں APC کرنے کے لیے جا رہے ہیں.
اس کے بعد کراچی میں اے پی سی ہے. بلوچستان کی اے پی سی ہم نے 10 تاریخ کو رکھی تھی, لیکن مینگل صاحب کی اینجیوگرافی ہے, انہیں ہارٹ کا ایشو ہے, تو وہ 4 سے 5 دن ڈیلے ہوئی ہے. ہم اپنے اس فیز کو, اس راؤنڈ کو اسی طرح مکمل کر رہے ہیں. یہ پہلا راؤنڈ ود ان 20 days مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد نیشنل اے پی سی, تمام ایجنڈا, ایک ایجنڈا آج تحریک تحفظ پاکستان کی طرف سے قومی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے, جس میں انتخابات کو کالا دام قرار دینے کی بات بھی ہے. ہر چیز بات اس میں رکھ دی گئی ہے. اب کچھ صوبائی ایشوز ہیں جو بلوچستان کے, پنجاب کے, پی کے, آزاد کشمیر, جی بی سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو اکٹھا کر کے تو وہ ہم نیشنل اے پی سی کے اندر اپروو کر کے تو وی آر آن اٹ. اس کے بعد ڈویژنل کنونشنز ہیں, جلساز ہیں. ابھی ہم نے 10 تاریخ کو حیدرآباد میں جلسہ رکھ دیا تھا, لیکن سندھ میں جو پانی بچاؤ موومنٹ تھی, جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے, جس کے اندر جی ڈی اے بھی شامل ہے, جس کے اندر ایس آئی سی بھی شامل ہے, ایم ڈبلیو ایم بھی شامل ہے, تمام جماعتیں سندھ کی جو تھیں وہ چونکہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں وہ 6 کنالز والے ایشو کے اوپر, تو اس کے اوپر ہمیں پھر وہ سندھ کے پانی بچاؤ موومنٹ نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے 10 کے جلسے کو 1 یا 2 ویک کے لیے ڈیلے کریں, کیونکہ 10 تاریخ کو آلریڈی کراچی میں جلسہ رکھا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا بریفلی ذرا بتائیے گا, آخر میں یہ مخصوص نشستوں والا کیس اب اس کی وہ ریویو لگ گیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نشستیں اب آپ کو مل جائیں گی؟ ہمارے علاوہ کسی کا حق ہی نہیں ہے سر. ابھی تک ملی تو شب نہیں. خون مارے گا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے نا سر. فل کورٹ کا فیصلہ ہے, آپ کا چیف الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا. آپ ابھی تو پہلے, میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جا کے وہاں پر سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ ریویو کو تو سنیں, لیکن اس کو بعد میں سنیں. جو الیکشن کمیشن نے دائر کیا اس کو بعد میں سنیں. پہلے یہ تو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا. جو بھی بیٹھے گا, جو بھی شب خون مارے گا, وہ قوم کے آگے آپ جا کے یہ نقطہ اٹھائیں گے وہاں پہ؟ یس وی ول انشاءاللہ. یہ ڈسکس ہو گیا پچھلی پولیٹیکل کمیٹی میں اور کور کمیٹی کی میٹنگ کے اندر, اور ہمارے لائرز وہاں پر جا کے بات کریں گے. اور ہم نے کنٹیمپٹ فائل بھی کی ہوئی ہے. ٹھیک. کہ الیکشن کمیشن نے یہ ریزرو سیٹیں سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کے بعد ہمیں نہیں دیں, جو کہ الیکشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن ہے, تو اس کے اوپر کنٹیمپٹ لگائی جائے. تو ہم کہیں گے کہ ہماری اپلیکیشن بھی سنیں پہلے.